آ کے کہتے تھے من اشد منا قوہ، بھائی ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ قرآن نے اشارہ دیا، کاش انہیں پتا ہوتا، الم تر ان اللہ الذی خلقہم، جس ذات نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوتا، وہ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ ہے۔ جس ذات نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، یہ بھی قرآن نے اشارہ دیا۔ اور طوفان نو جب آیا تو سارے وہ لوگ ملیا میٹ ہو گئے جو اللہ کے نافرمان تھے، نوح علیہ السلام کے نافرمان تھے، سب ختم ہو، اہل ایمان باقی بچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روئے زمین پر آباد کی۔ یہ ارم جو تھا سام، 1200 سال اس کی عمر ہوئی، ارم 1200 سال اس کی عمر، 1000 اس کی بیویاں، 4000 اس کے بچے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر، اس کے نام کا ذکر آیا، یہ ڈیٹیل جو میں عرض کی اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا گیا، بڑی طاقتور، بڑے سرو قد، لمبے لمبے قد کے مالک تھے، رہائشیں بڑی بڑی، ان کے دروازے بڑے بڑے، طاقت اور قوت کے مالک، یہ ساری چیز۔ تو نوح علیہ السلام کے لوگ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب طوفان نوح آیا، یہ لوگ مٹ گئے، تو یہ بت پرستی کی باقیات ان لوگوں میں بھی آ گئی، انہوں نے بھی ان 5 بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ سمودا نام کا ایک بت تھا، حتار نام کا ایک بت تھا، اور صدا نام کا ایک بت تھا، 3 بت۔ یہ صدا نامی بت کا ذکر البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے فرمایا، 3 بت اور 5 وہ اور 3 یہ، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کریں ایسے، بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ بڑی بڑی جو عمارتیں تم بناتے ہو، کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا سدا تم نے زمین پر رہنا ہے؟ تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ اس بات سے وہ چڑ کھاتے تھے کہ ہود علیہ السلام ہمیں ان باتوں سے کیوں روکتے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کہتے تھے لوگوں، میں تشرکون، جن کی تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں، میں تو ایک پروردگار کا بندہ اور اسی کا پرستار ہوں، میں تمہیں بچاتا ہوں کہ ان کاموں سے بچ جاؤ۔ سمجھاتے جاتے تھے۔ مگر یہ لوگ قوم عاد والے، ان کو چونکہ تکلیف یہ بھی تھی کہ یہ ہمارا ہی رشتہ دار ہے، یہ ہمیں وعظ و نصیحت کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس سے بھی تکلیف تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ تمہارے اندر سے ہی تمہارا بھائی اٹھا اور جو وعظ و نصیحت کی بات کرتا ہے، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے تھے لوگو، یہ ہود جو ہے یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، جو سرداران قوم تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کھاتے پیتے، آسودہ حال۔ قرآن جنہیں کہتا ہے اطرفناہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کو حیات دنیا میں آسودگی دی۔ وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ جناب ہود تمہارے جیسا انسان ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، تمہاری طرح چلتا ہے، اور یہ اس طرح کا پیغام لے کے آیا۔ افتہلکنا، ہلاکت کا پیغام دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ نظر ما کان یعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، ہم ان کی پوجا اور پرستش چھوڑ کر ایک الہ اور ایک معبود کی بندگی بجا لیں۔ ہود کا پیغام یہ ہے، اور ہود کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا جسد خاکی مٹی کے ساتھ مل جائے گا، ایزامن و رفاتا، تمہاری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، تو اس کے بعد تخرجون، تم اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ وعدہ، یہ پیغام ہود علیہ السلام تمہیں دیتے، ہم تو ان کے وعدوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہماری تو دنیا کی یہ زندگانی ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، ہم اس میں مر جائیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ یہ پیغام جوابی طور پہ دیتے، مگر ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے جاتے تھے کہ لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑو،
مفترون، تمہیں افطرا میں ڈالا گیا، یہ خانہ ساز بت، تم ان کی پوجا کرتے۔ کیونکہ ہود علیہ السلام والے جو لوگ تھے یہ بت فروش بھی تھے اور بت گر بھی تھے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے لوگ یہ بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ ان کو جا کے سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں، مگر وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جن کی پوجا پرستش کرتے تھے ہم ان کی پوجا پرستش چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری وعد و نصیحت ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ ما نرا کا، ہم تو یہ خیال کرتے صفاحہ کہ آپ بیوقوف آدمی، آپ بیوقوف آدمی، ہم آپ کو جھوٹا سمجھ، اس طرح کی گالیاں دیتے۔ مگر ہود علیہ السلام کہتے لوگوں ما بھی صفاح، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں تو رسول من رب العالمین، میں پروردگار عالم کی طرف سے تمہاری طرف فرستادہ بن کے آیا۔ انی لکم ناصح امین، میں خیر خواہ امانت دار تمہیں نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں۔ اب عجیب تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میرے جیسا انسان جو تمہارا بھائی بند ہے، تمہاری برادری کا بندہ ہے، تمہارے خاندان کا بندہ ہے، یہ کیوں اللہ کا پیغام لے کے آیا؟ اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تم حیران ہوتے ہو کہ ہمارے فیملی کا بندہ، خاندان کا بندہ وہ ہمیں سمجھاتا۔ بڑا عرصہ، کہیں قرآن میں منشن نہیں ہے کتنا عرصہ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ جس طرح ہود علیہ السلام کا مختلف صورتوں میں ذکر موجود ہے، سورت آراف میں، سورت ہود میں، اسی طرح سورت شعراء میں، سورت مومنون میں، سورت احقاف میں، اور سورت الحاقہ میں، اور آخری سورت الفجر میں جس طرح ذکر آیا، یوں لگتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بڑا لمبا عرصہ گزارا لوگوں کو تبلیغ کرتے 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 کرتے، مگر لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ بے وقوف کہتے تھے، لوگ جھوٹا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ نیا پیغام لے کے آئے، لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پیغام پر کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ اس ترتیب پر لوگ رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ہود علیہ السلام کو کہتے تھے آپ جو کہتے ہیں کہ جی میں یہ پیغام لایا، اس پر کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، لہذا آپ جو ڈراوے ہمیں دیتے ہیں کہ تمہیں عذاب عظیم پکڑے گا، تمہیں ذلت آمیز سزا دی جائے گی، اس طرح کا جو تم ہم سے عہد و پیمان کرتے ہو، وعدہ وعید کرتے ہو، یہ لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ جناب تمہارا بندوبست اللہ ہی کر لے گا، اللہ کا حکم آنے تب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو تم سارے مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، یک جان و یکجا ہو جاؤ، ایک آواز ہو جاؤ، اور میرے خلاف کی دونی کوئی تدبیر کرو، کوئی سازش تیار کرو، کوئی منصوبہ تیار کرو، اللہ جل جلالہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی تو تمہاری یہ سرگرمیاں مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ بہت عرصہ تک سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، بالآخر ایک وقت آیا حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے پروردگار انصرنی، میری مدد کر، جو پیغام میں لے کے آیا اس پیغام کو یہ جھٹلا رہے، ایمان نہیں لا رہے، سرکشی کر رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں، بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں، ان کے پیروکار ہیں یہ، اور مظالم ڈھاتے ہیں غریبوں پر۔ قرآن کہتا ہے اذا بطشتم جبارین، جب تم غریبوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، بڑا سختی کا ہاتھ ڈالتے ہو، تم غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، انہیں تکلیف پہنچاتے ہو، اور انہیں ظلم و جور کی چکی کے پاٹوں تلے پیس کے رکھ دیتے ہو، یہ جو تمہاری باتیں میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تمہیں انعام، قرآن کہتا ہے انعام، اللہ نے تمہیں جانور دیے، انسان ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے ان کا گوشت اور دودھ استعمال کرتا ہے، پھر اللہ نے تمہیں اولاد دیے، اور پھر اللہ نے تمہیں باغات دیے جن کے پھل فروٹ تم کھاتے ہو، عیون، اللہ نے پانی کے چشمے تمہیں دیے جو چشمے تمہارے کھیتوں کو اور تمہارے باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ ساری داستان حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھائی کہ لوگوں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا حکم مانو اور میری پیروی کرو۔ لیکن اللہ کی شان، انہوں نے اللہ پاک کی آیات کا انکار کیا، پیغمبر کی نافرمانی کی، استہزاء کیا، گالیاں دی، پیغام ربانی کو جھٹلایا۔ پھر ہود علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ پہلے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قحط کا عذاب بھیجا۔ قحط کا عذاب اس طرح کہ زمین سے
غلے نہیں اگتے، آسمان سے بارش نہیں برستی، خشک سالی ہو گئی، اور خشک سالی کا دورانیہ اور ٹینیور اتنا لمبا ہو گیا کہ 3 سال گزر گئے، 3 سال آسمان سے بارش نہیں ہو رہی اور زمین غلے نہیں اگاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے غلہ جاتی نظام کو بارش کے ساتھ، بارش برستی ہے، زمین میں وتر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ غلے اگاتا ہے۔ یہ انسان کے دماغ یا انسانی اختراعات کے ساتھ اس چیز کا تعلق نہیں، یہ ربانی نظام ہے، خدائی نظام ہے، وہ اپنے نظام کو حرکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو نوازتا ہے زمین کے اندر سے۔ قحط پڑ گیا، 3 سال تک یہ قحط کی ترتیب رہی۔ 3 سال کے بعد ایک کام تو یہ ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، قرآن میں لفظ صیحہ آیا، چیخ ماری، بے شمار دنیا اس سے حرکت میں آئی، مرنے کے منہ میں چلی گئی، موت کی آغوش میں چلی گئی، اور ایک بادل نمودار ہوا، بادل نمودار ہوا جو ان کی وادیوں سے نظر آتا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر خوشی کی لہر ان کے چہروں پہ دوڑی، واہ واہ، بادل نظر آیا، اس بادل سے بارش برسے گی اور 3 سال کا یہ قحط کا نظام، خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی جو ترتیب ہے وہ انسان نہیں جانتا۔ یہ بادل دیکھا تو جس طرح چاند دیکھتا ہے آدمی سال کے بعد، ہر مہینے میں چاند نظر آتا ہے، مگر وہ اہتمام ہر مہینے کے چاند میں نہیں کیا جاتا جو سال کے بعد عید پہ نظر آنے والے چاند کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے کیمرے بھی فٹ ہو جاتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کے لوگوں پر، اور بڑا اہتمام ہوتا ہے، کیمرے والے ساتھ خوشخبری میں بریکنگ نیوز جاری کرتے۔ سال بعد عید کے چاند کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ چاند تو ہر مہینے طلوع ہوتے۔ تو جب یہ بادل نظر آئے تو سارے لوگ ان بادلوں کے نیچے اکٹھے کھڑے ہو خوشی میں کہ بارش برسے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے بارش برسانے کی بجائے آگ برسانا شروع کر دی، آگ برسانا شروع کر دی۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد یعنی ارم کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا زمین پر پیدا ہی نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ سورۃ الحاقہ کہتی ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ عجیب نقشہ کھینچا اللہ پاک، فرمایا 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں 8 دن لگاتار ٹھنڈی برفیلی ہوا چلتی رہی، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی۔ کیا ہوا بھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا میں ایسی طاقت رکھی کہ یہ ان نافرمانوں کو اٹھا اٹھا کر دیواروں کے ساتھ پٹکتی تھی، اٹھا اٹھا کر درختوں کے ساتھ پٹکتی تھی، اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی۔ 23 شوال سے لے کر بدھ والا دن تھا، 30 شوال بدھ والے دن تک پورا ہفتہ یہ ہوا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی رہی۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ 4000 انسان ان 8 دنوں میں ملیا میٹ کر کے رکھ دیے۔ قرآن اس ہوا کا نقشہ کھینچتا ہے تو دمر کل شیء، ہر چیز کو ملیا میٹ کرتی چلی جاتی۔ یہ گردن جو ہے یہ اڑا کر دھڑ سے علادہ کر دیتی تھی۔ 7-8 دن کے بعد جب اس طوفانی ہوا کے جھونکے رکے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے کھجور کے تنوں کی مانند زمین پہ پڑے ہوئے۔ عاتیہ کا لفظ قرآن نے بولا، ایسی ہوا جو گویا کے فرشتوں کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہوتی جا رہی تھی، چلتی اور کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ہوا ان کے نتھنے میں داخل ہوتی تھی اور اندر جا کر سارے پیٹ کی صفائی کرتے ہوئے پاخانے والے راستے سے باہر نکلتی چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو یہ سزا دی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے احکامات کو انکار کی،
وجہ کیا تھی؟ پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور نعرے لگاتے پھرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ بڑے کاریگر لوگ تھے، بڑے صناع لوگ تھے، اور بڑے سرمایہ دار لوگ تھے۔ آج ہم بھی اتراتے ہیں ان چیزوں پر، یہ فلک بوس بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑے بڑی کاریگریوں کا اظہار کرتے ہیں، خدا کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام یہی سمجھاتے تھے لوگوں، کیا تم نے ابدی زندگی یہاں گزارنی، سدا بہار زندگی تمہاری؟ تم نے ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ یہ تم کھیل تماشا جو دنیا میں بنا رہے ہو، یہ یہیں سب کچھ رہ جائے گا، تم نے اپنے وقت مقررہ پر یہاں سے جانا ہے۔ مگر نہ مانے، پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ان سب کو غرقاب کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور 8 دن بعد یہ منظر ان کا دیکھا گیا کہ کٹی ہوئی کھجور کے تنوں کی طرح، کھوکھلے تنوں کی طرح یہ زمین کے اوپر پڑے نظر آ رہے تھے، اور ہوا ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک۔ یہ قرآن کا واقعہ پڑھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہود علیہ السلام کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا لوگوں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر توبہ کرو، یمددکم فرمایا یرسل علیکم مدرارا، اللہ لگاتار موسلادھار بارش تمہارے اوپر نازل، اور اللہ تمہاری ہر اعتبار سے مدد کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم پہلے کتنی طاقت اور قوت والے ہو اللہ اور اضافہ کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم ایک تو استغفار کرو، ایک توبہ کرو۔ یہ 2 کام بڑے لازم ہیں آج بھی مسلمان کے لیے، یہ ضروری چیز ہے کہ اپنے کسی فعل پر اترانے کی ضرورت نہیں، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، پراؤڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ جو اچھا کام ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرے، جو اللہ کی نافرمانی ہو جائے استغفار کرے، توبہ کرے کہ اللہ معافی عطا فرما دے، اس پر اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب معافی قبول کر لے گا پھر اللہ اپنی رحمتیں برسائے۔ 1,00,000 مرتبہ جو بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ آپ میں سے ہم میں سے جس کو کوئی پرابلم پریشانی ہو، بس صبح سویرے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، 1,00,000 مرتبہ استغفار کرو، استغفر اللہ، اونچی آواز سے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جو بخشائے ہیں یہ تو نہیں پڑھ رہے، اونچی آواز سے پڑھیں، ذرا تھوڑا آواز آئے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ بناؤ، یہ وظیفہ بناؤ، اللہ پاک جل شانہ کی پھر قدرتیں دیکھو کہ اللہ پاک پھر کیا کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا